ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس ذات کے لیے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا، اور کروڑ ہا کروڑ درود و سلام اس کے آخری پیغمبر پر جنہوں نے دنیا میں حق کا بول بالا کیا۔ شہرت، ناموری، پاپولیرٹی، مشہور ہونے کا جذبہ ایک ایسا عجیب و غریب جذبہ ہے کہ کبھی کبھار اس جذبے کے پیچھے انسان نہ صرف اپنے ضمیر کا سودا کر دیتا ہے بلکہ کبھی کبھار انسان اپنے ایمان تک کا سودا کر دیتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے جو اچھا خاصا مسلمان تھا، اس نے دعویٰ کیا کہ بھائی یہ جو علماء کرام بتاتے ہیں اور مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات ہے کہ کتا حرام ہے، کتا حرام ورام نہیں ہے، کتا بالکل حلال ہے۔ جیسے اس نے دعویٰ کیا کتا حلال ہے، سب چونک گئے۔ کہا کہ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ کہا میرے پاس دلیل نہیں، دلیلوں کا انبار ہے، لیکن تم کو نہیں بتاؤں گا، مجھے لاکھوں کا مجمع چاہیے تو میں ان تک اپنی بات پہنچا سکوں کہ کس طرح میں کتے کو حلال مانتا ہوں۔ اچھا، چند لوگوں کو جمع کیا گیا، کہا کہ میں تم کو کیوں بتاؤں، تم کوئی عالم تو نہیں ہے، علامہ نہیں ہے، کوئی مفتی صاحب نہیں، علاقے کے جو سب سے فیمس عالم دین ہے، مستند اور مضبوط ترین مفتی صاحب ہے، ان کو میرے سامنے ٹیبل ٹاک کے لیے بٹھایا جائے تو میں ان سے ڈیبیٹ اور مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ علماء کرام نے کہا کہ بھائی وہ کون شخص ہے، ہم اس کو جانتے نہیں پہچانتے نہیں، کیوں اپنا قیمتی وقت اس کے پیچھے ضائع کریں۔ جب لوگوں نے اصرار کیا کہ نہیں حضرت آپ کو آنا ہی پڑے گا، اپنے قیمتی اوقات میں سے تھوڑا وقت اس سے مناظرے کے لیے نکالنا ہی پڑے گا، ورنہ وہ لوگوں کا ذہن خراب کر رہا ہے اور کہتا پھر رہا ہے کہ کتا بالکل حلال ہے۔ علماء کرام تیار ہوئے اور ہر طرف سے اس کی بات کو کوریج ملنے لگا، ہر طرف سے میڈیا اور اینکر پرسن، کیمرہ مین جب جمع ہو گئے تو مفتی صاحب سامنے آ کر بیٹھے تو کہا کہ کتا حلال ہے۔ جب مفتی صاحب نے اس سے یہ سوال کیا، اس نے کہا مفتی صاحب کتا بالکل حلال نہیں ہے، کتا اسی طرح حرام ہے جس طرح آپ کے فتوے کے مطابق، آپ کی شریعت کے مطابق میں بھی کتے کو حرام مانتا ہوں۔ تو کہا کہ تو نے اس طرح کی ٹوپے ڈرامہ بازی کیوں کی پھر؟ تو کہا کہ مجھے کوئی جانتا نہیں تھا، پہچانتا نہیں تھا، اب میں چرچت ہو گیا، ہر ایک کے چرچا کے اندر آ گیا، اور جب بھی اس طرح کا تذکرہ ہوگا کہ ایک شخص جس نے کتے کا حلال ہونے کا دعویٰ کیا تھا تو سب کی نظریں میری طرف اٹھیں گی۔ اب میں پورے علاقے میں کیا ہو گیا؟ فیمس ہو گیا۔ تو فیمس ہونے کے لیے طرح طرح کے لوگ دعوے کرتے ہیں۔ آج کی جو ہماری نشست ہے وہ اسی طرح مشہور ہونے، فیمس ہونے، شہرت حاصل کرنے کے نام نہاد اور عجیب و غریب جذبے کے پیچھے انسان کس طرح اپنے ایمان کا سودا کر دیتا ہے، وہ عجیب و غریب قسم کی کارستانی ہے۔ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا، پچھلے سنیچر اتوار کا غالباً واقعہ ہے ہمارے امراوتی شہر کے اندر، اور کوئی عجیب و غریب خلقت نہیں وہ کہ زمین سے اگے ہو یا آسمان سے برسے ہو، ہمارے ہی بیچ رہنے سہنے والے، اسی دھرتی پر جنم پذیر ہونے والے اور ہماری ہی طرح زندگی بسر کرنے والے، بلکہ آپ میں سے کچھ لوگوں نے پینٹ شرٹ پہنا ہوا ہے، داڑھی آدھی ادھوری ہے، کسی کے سر پر ٹوپی ہو نہ ہو، کوئی دستی باندھ کر نماز پڑھتا ہے، لیکن وہ آپ سب سے 10 قدم آگے ہے۔ فل مولوی ڈریس وہ آپ کو ملے گا، ان کے چہرے پر ایسا نور کہ فرشتے ان کے نور کو دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے ٹھٹک جائے، ان کی ٹوپی آپ دیکھو، ان کی ہمتیں جوان ہو گئی، ان کے حوصلے اتنے بلند ہو گئے کہ وہ ہمارے علاقے کے اندر اپنے ناپاک ارادوں، عزائم اور عقائد کا پرچار پرسار کرنے کے لیے نکل پڑے ہیں، اور 3.5 مہینے سے وہ رہ رہے تھے۔ اب اس کے پیچھے کیا کارستانی ہے؟ یہ تو صرف مہرے ہیں، یہ دم چھلے ہیں، یہ دم پکڑ کر چلنے والے ہیں۔ اصل گرو گھنٹال کون ہے، سرغنہ کون ہے، ان کا ماسٹر مائنڈ کون ہے؟ تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے ہمارے اسی ہندوستان کے صوبہ بہار کے ضلع دربھنگا کے ایک چھوٹے سے قصبے عثمان پور کے اندر 1968 کے اندر ایک شخص کا جنم ہوتا ہے۔ اس کے باپ کا نام ہے حنیف، اور حنیف اپنے بچے کا نام رکھتا ہے محمد شکیل، اس لیے اس فتنے کا نام کیا ہے؟ شکیل ابن حنیف۔ یہ 1968 میں پیدا ہوا۔ اس نے اپنے ہی علاقے کے اندر مدرسہ اور اسکول کی تعلیم حاصل کی، 12ویں پاس کر کے یہ پھر 1986 کے آس پاس اس نے پٹنہ، جو وہاں کا دارالحکومت ہے، کیپٹل ہے بہار کا، وہاں کا رخ کیا۔ وہاں پر اس نے اپنے انجینئرنگ کی تعلیم جاری رکھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ اسٹوڈنٹ لاج کے اندر رہ کر طلبہ کرام کو، اسٹوڈنٹ کو ٹیوشن پڑھایا کرتا تھا، اور ٹیوشن سے جو اس کو آمدنی حاصل ہوتی اس سے اپنے اخراجات پورے کیا کرتا تھا۔ اس کی تعلیم مکمل ہو گئی، پھر اس نے 1990 کے آس پاس دلی شہر کا رخ کیا۔ دلی شہر کے اندر ایک محلہ اور ایریا ہے، اس محلے کا نام ہے محلہ نبی کریم، جس طرح ہمارے محلے کا نام ہے محلہ قریش۔ تو وہاں کے جو محلے دار ہیں انہوں نے حضور کے مقدس نام کی طرف نسبت کرتے ہوئے اپنے محلے کا نام کیا رکھا؟ محلہ نبی کریم۔ تو یہ محلہ نبی کریم کے اندر آ کر شفٹ ہو گیا۔ رہنے والا کہاں کا؟ دربھنگا ضلع کے عثمان پور چھوٹے سے گاؤں کا۔ پھر شفٹ ہوا پٹنہ سے تعلیم اور گریجویشن مکمل کر کے آیا دلی کے اندر۔ دلی کے محلہ نبی کریم کے اندر اس نے رہائش اختیار کی۔ 1991 کی بات ہے، 1991 کے اندر محلہ نبی کریم کے اندر اس نے حضرت امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں امام مہدی ہوں۔ آپ کو یہ کانسیپٹ بھی کلیئر کر لینا چاہیے کہ
قیامت سے پہلے حدیث پاک کے اندر دو شخصیتوں کے اس دنیا کے اندر آنے کی بشارت اور خوشخبری سنائی گئی ہے۔ ان میں سے ایک شخصیت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دوسری شخصیت ہے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو ہمارے حضور سے پہلے اس دنیا میں تشریف لائے تھے، لیکن یہودیوں نے جو ان کے ساتھ میں ناپاک عزائم اور ارادے کے ساتھ میں ان کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یا عیسیٰ انی متوفیک و رافع، عیسیٰ یہ تم کو قتل نہیں کر سکیں گے، میں تم کو تمہاری مدت عمر پوری کراؤں گا اور تم کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لوں گا۔ پھر وہی ہوا کہ وہ جب گھر کے اندر داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک ساتھی کو حضرت عیسیٰ کا ہم شکل بنا دیا اور حضرت عیسیٰ کو زندہ و جاوید آسمانوں پر اٹھا لیا، اور آج تلک دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہے، زندہ و جاوید ہے۔ یہ بات کس پروف پر قاری صاحب اس پروف پر یہ بات کر رہے ہیں کہ جب ہمارے حضور معراج کے لیے تشریف لے گئے تو دوسرے آسمان پر جس ہستی سے حضور کی ملاقات ہوئی وہ کون تھے؟ حضرت عیسیٰ تھے۔ تو وہ حضرت عیسیٰ قیامت سے پہلے دنیا کے اندر تشریف لائیں گے۔ ان سے پہلے کون تشریف لائے گا؟ حضرت عیسیٰ سے پہلے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس نے دیکھا کہ مجھے شہرت اور ناموری حاصل کرنا ہے، لوگوں کے درمیان پاپولر بننا ہے، فیمس بننا ہے، تو کیا کروں؟ تو اس نے یہ احادیث کی روشنی کے اندر سب سے پہلے یہ دعویٰ داغا، کون سا؟ کہ میں امام مہدی ہوں۔ اس کے جو اٹھنے بیٹھنے والے ساتھی تھے، ایک اس سے متاثر ہوا، دوسرے نے اس کی بات مانا، اور لوگوں کے اندر جب یہ مشہور ہوئی تو ہمارے جو مسجد وار جماعت کے ساتھی تھے، دعوت و تبلیغ سے منسلک، انہوں نے اس کے خطرناک عزائم اور ارادوں کو بھانپ لیا اور وہاں کے علاقے کے بڑے محلے کے مفتی صاحب کو بلا کر اس سے متعارف کرایا کہ حضرت اس طرح کی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ تو پورے محلے داروں نے اس کو وہاں سے مار پیٹ کر نکال باہر کیا۔ اس نے وہ محلہ چھوڑ دیا کہ یہاں پر تو میری مخالفت ہو رہی ہے، یہاں پر میری دال نہیں گلنے کی۔ دلی کا ایک دوسرا ایریا اس نے چوز کیا، اس ایریا اور محلے کا نام ہے لکشمی نگر۔ 1996 کے قریب لکشمی نگر کی ایک مینارے والی مسجد ہے، سفید مسجد، وہاں اس نے باقاعدہ رمضان کے اندر اعتکاف کیا اور اعتکاف کا ڈھونگ رچا کر وہاں پر بھی اپنے مہدی ہونے کا، کہ میں امام مہدی ہوں، پرچار پرسار کرنے لگا۔ وہاں پر بھی اس کے عزائم اور ارادوں کو لوگوں نے بھانپ لیا اور وہاں سے بھی اس کو ذلیل و رسوا کر کے نکال دیا گیا۔ پھر وہ مختلف علاقوں کے اندر، ادھر بنگلورو، حیدرآباد، تمل اور دکن کے مختلف ایریوں کا سروے کرتے کراتے تو اس نے اپنا اچھا خاصا فالوور کا اور اپنے متبعین اور پیروکاروں کا مجمع جمع کر لیا۔ اور حال فی الحال یہ شخص ہے ہمارے اورنگ آباد ضلع کے ایک قریبی علاقے کے اندر جس کا نام ہے پڑے گاؤں۔ تو یہ پڑے گاؤں کے اندر پڑا ہوا ہے، اور یہ معمولی پڑا ہوا نہیں ہے۔ 2016 کے فیگر کے مطابق، 2016 کے آنکڑے کے مطابق میں اس کے ماننے والوں کی تعداد 10,000 سے زیادہ ہو چکی تھی۔ تو سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں آج اس کے ماننے والے ہیں۔ صرف اس کے اڈے کے ساتھ میں نہیں رہ رہے ہیں بلکہ الگ الگ جگہوں پر۔ اب یہ جو امراوتی کے اندر پکڑے گئے تو اس طرح پورے ہندوستان کے اندر ان کا جال بچھا ہوا ہے۔ 2-2 3-3 کی ٹولیاں بنا کر، 5-5 10-10 کی ٹولیاں بنا کر الگ الگ علاقوں میں یہ جاتے ہیں اور لوگوں کو، عام بھولے بھالے سادے سیدھے مسلمانوں کو، جن کو عقائد کا نہیں پتہ، جن کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی نشانیاں نہیں معلوم، جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی علامتیں اور نشانیاں نہیں معلوم، تو وہ حدیثوں کو اپنے ان کا جو گرو گھنٹالہ شکیل ابن حنیف اس پر فٹ کرتے ہیں اور حدیث کی من مانی تشریح کر کے، حدیث کا من مرضی کے موافق مطلب نکال کر اس پر فٹ کر کے لوگوں کو باور کراتے ہیں کہ دیکھو قیامت سے پہلے ظلم و ستم سے پوری دنیا بھر چکی ہے یا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہاں یار، مسلمانوں پر تو بڑا ظلم ہو رہا ہے، ہر جگہ تشدد کے معاملات ہیں۔ امام مہدی تم کو چاہیے نا کہ جو تم کو گائیڈ کر سکے۔ حضرت امام مہدی تو آ چکے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی دنیا کے اندر پیدا ہو چکے ہیں۔ کون ہے؟ تو کہا کہ ہم تم کو ملاتے ہیں۔ کون ہے؟ تو ہمارے حضرت جی، حضرت محمد شکیل ابن حنیف لعنت اللہ علیہ، ملعون خبیث مکار دجال، دنیا کا سب سے بڑا دجال۔ یہ اورنگ آباد کے اندر پڑے گاؤں کے اندر پڑا ہوا ہے۔ اس کا دعویٰ کیا ہے مسلمانوں؟ کہ میں امام مہدی بھی ہوں اور میں حضرت عیسیٰ بھی ہوں۔ جب اس نے یہ دونوں دعوے کر لیا تو پچھلے 1400 سال کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جتنے بھی جھوٹے مدعی نبوت، جھوٹے نبوت کے دعوے دار کھڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے سب سے پہلے امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، ساتھ ہی ساتھ انہوں نے حضرت عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، اور تیسرا اسٹیپ ان کا یہ تھا کہ انہوں نے براہ راست اس امت کا نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ اور پچھلی صدی کے اندر مرزا غلام احمد قادیانی ملعون خبیث اس کی مثال ہے کہ اس نے سب سے پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر حضرت عیسیٰ ہونے کا، اور تیسرا اسٹیپ اس نے جو طے کیا وہ کیا تھا کہ میں اس امت کا ذلی اور بروزی نبی ہوں۔ آخری نبی کو تو ہم مانتے ہیں، وہ یہ کہتا تھا، اور اس کے پیروکار آج بھی آپ کو یہ کہتے ہوئے ملیں گے۔ جتنے بھی قادیانی لوگ ہیں وہ سب دائرہ اسلام سے خارج ہے، ان کا امت مسلمہ سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا، ان کے ساتھ ساتھ یہ جو شکیل ابن حنیف آج کل اورنگ آباد کے پڑے گاؤں میں پڑا ہوا ہے اور اس کے ماننے والوں کی تعداد سینکڑوں نہیں ہزاروں کے اندر ہے، یہ دائرہ اسلام سے بالکل خارج ہے۔ یہ اسلام سے ان کا رتی برابر تعلق نہیں ہے، نہ یہ ہماری مسجدوں میں نماز ادا کر سکتے ہیں، نہ ہماری بچیوں سے شادی بیاہ کر سکتے ہیں، نہ ان کی بچیاں ہم کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ کافر ہے فتاویٰ کی روشنی کے اندر، بلکہ صحیح ترین احادیث کی روشنی کے اندر۔ اب اس کا سب سے پہلا دعویٰ کیا ہے کہ میں امام مہدی ہوں۔
سب سے پہلی بات تو یہ کہ مسلمانوں کو امام مہدی کی علامتیں اور نشانیاں تو دور کی بات ہے، اگر پوچھا جائے کہ بھائی ابھی یہ کس کی بات ہو رہی ہے تو لوگ کہیں گے امام مہندی۔ کون سی مہندی؟ دلہن مہندی؟ کراچی مہندی کون؟ جو ہماری ہاتھ پر لگاتی ہے سہاگن دلہنیں، تو وہ مہندی الگ ہے، مہندی کا جو کون آتا ہے وہ مہندی الگ ہے، یہ مہندی لفظ نہیں ہے، یہ ہے امام مہدی۔ میم چھوٹی ہا دال اور یا، میم ہا زبر مہ دال یا زیر دی مہدی۔ مہدی عربی زبان کا لفظ ہے، مہدی کا مطلب ہوتا ہے ہدایت یافتہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے سرفراز کر دیا، جو ہدایت کا مجسمہ، جس کے اندر ہدایت کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی ہے، دنیا کا سنگین سے سنگین ترین زہریلا خطرناک ترین فتنہ بھی اس کو ٹچ نہیں کر سکتا، اتنا ہدایت یافتہ۔ تو وہ کون شخصیت؟ امام مہدی، جو قیامت سے پہلے آئے گے۔ تو قیامت سے پہلے تو 2025 بھی ہے، تو کیا شکیل ابن حنیف امام مہدی ہے؟ آئیے ذرا ہم نے چیک باکس تیار کیا ہے، 10 پوائنٹ ہم نے تیار کیے ہیں کہ حقیقت میں جو حضرت آئیں گے ان کی علامت اور نشانیاں کیا ہوگی، ورنہ تو کوئی بھی شخص کھڑے ہو کر امام مہدی ہونے کا دعویٰ کرے۔ تو چیک باکس جو سب سے پہلا پوائنٹ ہے ہمارے 10 چیک باکس کے اندر، وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ یہ دنیا کی اکلوتی اور یونیک ترین ہستی ہے کہ جو بغیر باپ کے دنیا کے اندر پیدا ہوئی۔ آپ نے یہ بات تو سنی ہے نا، یہ تو قرآن مجید سے ثابت ہے کہ حضرت مریم جب شباب کو پہنچ گئی، بڑی ہو گئی، تو وہ جس حجرے کے اندر عبادت کرتی تھی، فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ایک فرشتہ انسانی شکل کے اندر نمودار ہوا، پرکٹ ہوا۔ حضرت مریم تو بڑی پاک دامن تھی، انہوں نے جب انسانی شکل کے اندر فرشتے کو دیکھا، وہ تھوڑی بھاپ سکی کہ یہ فرشتہ ہے، کہنے لگی اعوذ بالرحمن، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، مجھ سے دور ہو جا۔ تو فرشتے نے کہا میں تمہارے پروردگار کا بھیجا ہوا فرستادہ ہوں، فرشتہ ہوں۔ کہا کیا کام ہے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ آپ کو ایک بچے سے نوازنا چاہتے ہیں۔ تو کہنے لگی انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بغیہ، کہ بھئی تم کس طرح کی اٹپٹی بات کر رہے ہو، آج تک مجھے کسی مرد نے ٹچ نہیں کیا، چھوا نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میں نے کسی سے شادی تھوڑی کی ہے، میری آج تک شادی نہیں ہوئی، تو مجھے بچہ کہاں ہو سکتا ہے؟ فرشتے نے کہا تمہاری بات بالکل ٹھیک ہے، دنیا دارالاسباب ہے، لیکن کذالک اللہ یخلق ما یشاء، بس یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا اور اس کے فیصلے کا معاملہ ہے، جب وہ یہ کہتا ہے ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ بس وہ فرشتے نے ان کی مبارک آستین کو اس طرح پکڑا انسانی شکل کے اندر، فرشتے تو تمام انسانی خواہشات سے پاک ہوتے ہیں، اور ان کے اندر پھونک مارا۔ بس یہاں پھونک مارنا تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کو حمل قرار پا گیا، اور چند ہی گھنٹوں یا دنوں کے اندر ان کی ڈلیوری عمل کے اندر آ گئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر پیدا ہوئے۔ یہ دنیا کا پہلا انسان اور پہلی ہستی ہے جو بغیر باپ کے دنیا کے اندر پیدا ہوئی۔ قرآن مجید سے ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے۔ قرآن مجید کی آیت 3 پارے کے اندر، 16 پارے کے اندر الگ الگ مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ڈسکس کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی پہلی نشانی ہے کیا کہ دنیا کے اندر وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور قرآن مجید کے اندر جہاں بھی ان کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے وہ ہے ابن مریم۔ ابن مریم کس کا نام ہے؟ جینٹس یا لیڈیز؟ لیڈیز نام ہے مریم۔ ابن مریم یعنی مریم کے بیٹے۔ آپ اپنے بچے کے ایڈمیشن کے لیے اسکول میں جاتے ہیں تو بچے کا نام لکھاتے ہیں محمد زید ابن محمد ذاکر، اپنا نام لکھاتے ہیں کہ اس کی امی کا نام لکھاتے ہیں؟ نہیں۔ اسی طرح جب آپ رکا چھپواتے ہیں بچے کا نام لکھا جاتا ہے محمد طفیل ابن محمد زید، باپ کا نام لکھا جاتا ہے، حالانکہ ماں بھی تو اسی بچے کی ماں ہے، ماں کا نام کیوں نہیں لکھا جاتا؟ باپ کا نام لکھا جاتا ہے۔ لیکن یہ دنیا کی ایسی پہلی ہستی ہے کہ جن کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ منسوب نہیں کیا جاتا، بلکہ ماں کے نام کے ساتھ، باپ کے نام کے ساتھ منسوب اس لیے نہیں کیا جاتا کہ باپ دنیا کے اندر ہے نہیں، بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا۔ تو ان کو قرآن مجید میں جہاں بھی یاد کیا گیا ابن مریم، مریم کے بیٹے کون؟ حضرت عیسیٰ۔ قرآن مجید کی کئی آیتیں آپ کو مل جائے گی، آپ مطالعہ کیجئے بھی جمعے کے بعد میں۔ اب یہ جو خبیث شکیل مکار ہے شکیل ابن حنیف، کیا یہ دنیا کے اندر بغیر باپ کے پیدا ہوا؟ اس کا نام کیا ہے؟ شکیل ابن حنیف۔ اس کا تو باپ موجود ہے۔ اگر قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہوتا تو اس کی ماں کا نام بھی لوگوں نے کھنگالا، اور اس کے علاقے میں لوگ گئے تھے، وہاں اس کی ماں کا نام مریم نہیں نکلا۔ اس کے تو باپ کا نام موجود ہے۔ یہ کس کا بیٹا ہے؟ حنیف کا بیٹا ہے، اور یہ اپنے باپ کے غلیظ ناپاک ترین نطفے سے پیدا ہوا جو دنیا کے اندر غلاظت اور ناپاکی اور نجاست پھیلا رہا ہے۔ تو شکیل ابن حنیف کا عیسیٰ ہونے کا دعویٰ بالکل باطل، جھوٹا، سراسر مکاری اور فریب پر مبنی ہے۔ اس کا دعویٰ کیا ہے؟ میں حضرت عیسیٰ ہوں۔ حضرت عیسیٰ کی دوسری نشانی یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم حضرت مہدی علیہ السلام کے دور خلافت میں آسمان سے اتریں گے، اور باقاعدہ پرٹیکولر طور پر آسمان سے نازل ہونے اور اترنے کا لفظ حدیث پاک کے اندر حضور نے ارشاد فرمایا ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ تو ہم آ جائیے حضرت مسیح موعود
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے دور خلافت میں نازل ہوں گے۔ مسند احمد حدیث پاک کی کتاب ہے، حدیث نمبر 9389۔ حضور فرماتے ہیں لَيَنزِلَنَّ ابن مریم من السماء حکما عدلا، کہ حضرت امام مہدی کے دور خلافت میں حضرت عیسیٰ آسمان سے اتریں گے، دنیا میں نہیں پیدا ہوں گے۔ حکما عدلا، اللہ تعالیٰ ان کو بڑا حاکم بنا کر، انصاف پسند اور انصاف پرست بنا کر نازل فرمائے گا، اور جب حضرت عیسیٰ کا دور ہوگا قیامت سے پہلے، پوری دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی۔ پہلی حدیث۔ دوسری حدیث ابن ماجہ شریف کی حدیث نمبر 4078۔ اس میں حضور یہی فرماتے ہیں لَيَنزِلَنَّ ابن مریم من السماء اماما مقسطا، کہ قیامت سے پہلے دور خلافت مہدی کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے، اور وہ بڑے انصاف کے ساتھ دنیا کے ساتھ میں گائیڈنگ کا معاملہ کریں گے، لوگوں کو لیڈ کریں گے، رہنمائی کے فرائض انجام دیں گے۔ تو یہاں پر بھی آسمان سے اترنے کے الفاظ ہیں۔ حضرت مریم حضرت مہدی کے دور خلافت میں کہاں سے اترے گے؟ آسمان سے اترے گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو پڑے گاؤں کے اندر پڑا ہوا شکیل ابن حنیف ہے، یہ آسمان سے اترا، آسمان سے نازل ہوا، کس نے دیکھا؟ کوئی سیٹلائٹ کے اندر اس کی پکچر کیپچر ہوئی، کسی نے ویڈیو نکالا؟ آپ کے پاس میں کسی کے پاس میں کوئی ویڈیو ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی انہونی ہوتی ہے تو فوراً پوری دنیا کے اندر وہ ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے کہ بھائی اس طرح کا انوکھا قسم کا معاملہ دنیا کے اندر پیش آیا ہے۔ یہ آسمان سے نہیں اترا بلکہ یہ اسی دنیا اور زمین کے اوپر پیدا ہوا۔ تو یہ دوسری دلیل کے اندر بھی کٹ کر رہ گیا کہ یہ حضرت عیسیٰ بالکل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عیسیٰ کی تیسری نشانی کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم آسمان سے دمشق جو شہر ہے، دمشق شہر، ہم اس کو دمشق کہتے ہیں، اصل وہ دمشق ہے دال کے زیر کے ساتھ میں۔ تو دمشق کے جو جامع مسجد ہے، جامع اموی بھی اس کو کہا جاتا ہے، وہاں پر سفید مینارے کے پاس اترے گے۔ سن رہے ہیں آپ؟ ذرا دھیان لگا کر سنیے۔ حضرت عیسیٰ کی تیسری نشانی ہے کہ آسمان سے اتریں گے، دمشق کی جامع مسجد ہوگی ایک مینارے والی، سفید مینارے کے پاس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اترے گے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 4321۔ حضور فرماتے ہیں فینزل عند المنارۃ البیضاء، حضرت عیسیٰ آسمان سے نازل ہو کر کہاں آئیں گے؟ دنیا کا کون سا علاقہ چوز فرمائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ان کے لیے منتخب فرما دیا ہے کہ وہ سفید مینارے کے پاس اتریں گے، شرقی دمشق، اور وہ دمشق کی جامع مسجد کا مشرقی علاقہ ہوگا، وہاں پر یہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، ان کا نزول ہوگا۔ اب آ جائیے شکیل ابن حنیف کی طرف۔ شکیل ابن حنیف دمشق کی جامع مسجد، جامع اموی، سفید میناری والی مسجد ہے، کبھی اترا؟ کسی نے اس کی فوٹو کیپچر کی اپنے موبائل کے اندر، CCTV کیمرے کے اندر اس کی فوٹیج محفوظ ہے؟ کسی کے پاس میں ہو تو وہ بتا دیجئے تاکہ ہم شکیل ابن حنیف کو صحیح اور سچا عیسیٰ مان سکیں۔ لیکن انفارچونیٹلی کبھی ثابت نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ خبیث ہے، دجال ہے، مکار ترین فرد ہے، اور امت مسلمہ کا اس وقت کا دجال ثابت ہو رہا ہے، جس نے ہزاروں لوگوں کے ایمان کو سلب کر کے ان کو جہنم کی راہ دکھانا شروع کر دیا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی چوتھی نشانی، حضرت عیسیٰ جب اس دنیا کے اندر آسمان سے نازل ہوں گے تو دو فرشتوں کے بازوؤں پر، دو فرشتے کے کندھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر، کیا پروٹوکول ہوگا حضرت عیسیٰ کا؟ آسمان سے نازل ہو رہا ہے قیامت سے پہلے، اور حضرت عیسیٰ کے دائیں طرف ایک فرشتہ اور بائیں طرف ایک فرشتہ، اور اپنے دونوں ہاتھ فرشتوں کے بازو اور کندھوں پر رکھ کر اس طرح سے شان کے ساتھ میں اتریں گے، اور دمشق کی جامع مسجد ہے وہاں پر نزول فرمائیں گے۔ اب بتائیے کہ یہ جو آپ کا پڑے گاؤں کے اندر پڑا ہوا شکیل ابن حنیف مکار ہے، یہ کبھی دو فرشتوں کے بازوؤں پر اپنے ہاتھ رکھ کر دمشق کی جامع مسجد میں اترتے ہوئے کسی نے اس کو دیکھا ہے؟ ہم نے تو نہیں دیکھا۔ دمشق والوں سے رابطہ کرو، کر لو دنیا مٹھی میں، آپ کے پاس تو موبائل ہے، کانٹیکٹ کیجیے اور پوچھیے وہاں پر آپ نے اس طرح کا کوئی نظارہ دیکھا ہے؟ لہذا شکیل ابن حنیف کا عیسیٰ ہونے کا دعویٰ بالکل جھوٹا اور بیکار ہے۔ حضرت عیسیٰ کی پانچویں نشانی، حضرت عیسیٰ ابن مریم دمشق میں جب نازل ہوں گے تو ایک نماز حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں ان کے پیچھے نماز ادا کرے گے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ بعد میں اتر رہے ہیں، اور ان سے 5-6 سال پہلے ہی حضرت امام مہدی دنیا کے اندر جلوہ افروز ہو جائے گے، اور فجر کی نماز کی اذان کہی جا چکی ہوگی، نماز کے لیے صفیں کھڑی کی جا چکی ہوگی، نماز کی اقامت کہی جا چکی ہوگی۔ اس وقت فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر حضرت عیسیٰ دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر کھڑے ہوئے ہیں، تو لوگوں میں ایک ہلچل سی مچے گی، شور ہوگا، تو ان کے چہرے اور ماتھے کا نور دیکھ کر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام نیک صالحین ان کو پہچان لیں گے کہ حضرت عیسیٰ تشریف آئے۔ تو ان کو کہا جائے گا تعال صلی بنا، کہ حضرت آئیے نماز پڑھائیے، وہ کہیں گے لا، انکار کر دیں گے کہ آپ ہی نماز پڑھائیے۔ تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اقتداء میں ان کے پیچھے حضرت عیسیٰ فجر کی ایک نماز دنیا کے اندر ادا فرمائیں گے۔ اب آپ بتائیے کہ شکیل ابن حنیف جو پڑے گاؤں کے اندر پڑا ہوا ہے، یہ دمشق کی جامع مسجد کے اندر کبھی نماز کی امامت کے لیے گیا اور اس نے نماز فجر کی امامت کا شرف کبھی حاصل کیا؟ یہ بدبخت دمشق کی جامع مسجد کے اندر قدم تو کیا رکھتا، شاید اس نے خواب میں بھی کبھی دمشق کے خواب نہ دیکھے ہوں۔
لہذا اس کے مسیح اور عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا پانچواں دعویٰ بھی کیا ہے؟ بالکل باطل اور جھوٹا ہے۔ حضرت عیسیٰ کی چھٹی نشانی، حضرت عیسیٰ ابن مریم کے حکم سے جب مسجد کا دروازہ کھولا جائے گا، حضرت عیسیٰ نے امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کی۔ اب اذن صرف، جب وہ نماز پڑھ کر اٹھیں گے، دروازے کی طرف نظر ڈالیں گے تو لوگوں کو حکم دیں گے دروازہ کھولا جائے، فَيَفْتَحُونَهُ، دروازہ کھولا جائے گا۔ بس دروازہ کھلنے کی دیر ہوگی کہ سامنے وَوَرَاءَهُ دجال کھڑا ہوا ہوگا۔ دروازہ کھلتے سے ہی حضرت عیسیٰ ابن مریم کی نظر اس پر پڑے گی اور اس کی چڈی گلی ہو جائے گی، دجال کے پسینے چھوٹ جائے گے۔ ابھی دجال بہت پہلے نکل چکا ہے، پوری دنیا کو اس نے ظلم و فساد سے بھر دیا ہے، مسلمانوں کے ایمان کا اس نے سودا کر دیا ہے، جہنم کی راہ دکھا دی ہے۔ اب دجال آ کر پہنچا ہے دمشق کی جامع مسجد کے دروازے کے فرنٹ پر۔ دروازہ کھلا، حضرت عیسیٰ کی نظر پڑی، اور حدیث پاک کے اندر حضرت عیسیٰ کی شان پر بھی قربان جائے، حضور نے فرمایا کہ جیسے ہی دجال پر نظر پڑے گی تو دجال سٹ پٹا جائے گا، اس کی چڈی گلی ہو جائے گی، اور حضرت عیسیٰ جو سانس لیں گے، ہم سانس لے رہے ہیں تبھی تو زندہ ہے، آپ بھی سانس لے رہے ہیں، حضرت عیسیٰ سانس لیں گے تو حضرت عیسیٰ کی سانس جب اس تک پہنچیں گی، حضرت عیسیٰ کی سانس کی وجہ سے دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ اکبر! دجال دنیا کا سب سے زہریلا اور خطرناک ترین فتنہ، حضرت عیسیٰ کی سانس اس تک پہنچے گی تو حضرت عیسیٰ کی سانس کی گرمی کی وجہ سے دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ اور کس طرح پگھلے گا تو حضور فرماتے ہیں یذوب کما یذوب الملح فی الماء، جس طرح تم پانی کے گلاس میں نمک ڈالتے ہو اور نمک چند سیکنڈوں کے اندر پانی کے اندر گھل مل کر برابر ہو جاتی ہے، اس طرح دجال حضرت عیسیٰ کی سانس کی گرمی کی وجہ سے پگھلنا شروع ہو جائے گا اور وہ بھاگنا شروع کرے گا۔ آگے کے جو معاملات ہیں وہ ابھی میں ڈسکس نہیں کرتا۔ اب آ جائیے شکیل ابن حنیف کی طرف۔ شکیل ابن حنیف نے دمشق کی جامع مسجد میں امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کی؟ نہیں ادا کی۔ نماز کی ادائیگی کے بعد میں دروازہ جب کھولا گیا شکیل ابن حنیف کے لیے تو سامنے دجال کھڑا ہوا تھا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا دجال خود ہے، دنیا کا سب سے بڑا دجال 2025 کے اندر۔ تو حضرت عیسیٰ ہونے کا اس کا چھٹا دعویٰ بھی کیا ہے؟ بالکل باطل، بیکار اور لغو ہے، اور یہ اس دعوے پر بھی پورا نہیں اترتا۔ حضرت عیسیٰ کی ساتویں نشانی کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم اپنے نیزے سے دجال کو فلسطین کے مقام لد پر قتل کریں گے۔ اب حضرت عیسیٰ باہر نکلے ہیں، پوری مسلمانوں کی جمعیت، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عیسیٰ دونوں اب یہ دجال کو قتل کرنے کے ارادے سے، تو دجال بھاگے گا اور جتنے اس کے پیروکار متبعین دم چھلے ہو گئے یہودی لوگ سب اس کے ساتھ ساتھ آگے آگے بھاگے گے۔ بالآخر مقام لد جو ابھی اسرائیل کی فضائیہ ایئر بیس ہے، موجودہ 2025 کی بات کر رہا ہوں، اور قیامت تک رہے گی انشاءاللہ، اس لیے کہ دجال کو قتل بھی تو ہونا ہے تو اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ حضور کی نشانی اور پیشن گوئی ہے، اور یہ پتھر کی لکیر کی طرح ہے۔ تو وہاں پر جب دجال پہنچے گا تو وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو دھر لیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے مقدس نیزے سے دجال کو ختم کر کے اس کا مرڈر کر دیں گے، اس کا خاتمہ ہو جائے گا، اس کا قتل ہو جائے گا۔ صرف اتنا نہیں، اب اس کا مرڈر قتل ہوا یا نہیں، یہ دنیا سے خسکم جہاں پاک والی بات ہوئی یا نہیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آگے کے معاملے کو حضور نے واضح فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس طرح اپنا نیزہ اٹھائیں گے اور پورے لوگوں کو، مسلمانوں کو اس طرح اپنا نیزہ گھما کر دکھائیں گے کہ دیکھو نیزے کے اوپر لگا ہوگا دجال کا ناپاک خون، وہ خون مسلمانوں کو نظر آئے گا تو آپ سمجھ جائیں گے کہ دجال دنیا سے ختم ہو چکا ہے اور اس ناپاک کا خاتمہ ہو چکا ہے۔ اب آپ بتائیے شکیل ابن حنیف نعوذ باللہ اگر عیسیٰ علیہ السلام ہے تو اس نے دجال کا خاتمہ کب کیا؟ میرا سوال اس لیے ہے کہ شکیل ابن حنیف نے عیسیٰ اور مہدی ہونے کا دعویٰ کب کیا تھا؟ 1991 کے اندر۔ ابھی کیا چل رہا ہے؟ 2025۔ لکشمی نگر کے اندر دلی کی ایک مینارے والی مسجد کے اندر جب یہ اعتکاف میں بیٹھا تھا، اس نے اس وقت دعویٰ کیا تھا کہ میں مہدی بھی ہوں اور عیسیٰ بھی ہوں۔ تو اس نے دجال کو ختم کیا آج تک کہ نہیں؟ بلکہ آپ کو تعجب خیز بات یہ سناؤں کہ جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے دجال کو ختم کیا تو وہ کہتا ہے کہ دجال کسی پرسنالٹی کا نام نہیں ہے، دجال کوئی شخصیت نہیں ہوگی کہ میں اس کو قتل کروں۔ پھر دجال کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ دجال ایک طاقت کا نام ہے، اور وہ طاقت ہے امریکہ اور فرانس۔ کیا ہے؟ امریکہ اور فرانس۔ تو کہا کہ بھائی دجال کی نشانی آپ بتاتے ہو نا کہ دجال کی پیشانی پر لکھا ہوگا کافارا یا کافر لکھا ہوگا، تو کہا کہ امریکہ اور فرانس تم دجال کیسے ثابت کر رہے ہو؟ تو کہتا ہے دیکھو امریکہ کے آخر میں کیا ہے؟ کا، اور فرانس کے شروع میں کیا ہے؟ فرانس۔ ابھی الف نون سین کو چھوڑ دو اور شروع میں کیا ہے؟ فا اور را۔ فرانس کے شروع میں فا اور را۔ اب ادھر کا جوڑو اور ادھر کے فارا جوڑو، ہو گیا کافر، ہو گیا نا کافر۔ تو دجال کی پیشانی پر کیا لکھا ہوا ہے؟ کافر۔ تو یہ کہتا ہے کہ دجال کسی شخصیت کا نام نہیں ہے کہ میں اس کو قتل کروں گا، دجال اصل میں ایک طاقت کا نام ہے، اور وہ طاقت کون ہے؟ فرانس اور امریکہ۔ ٹھیک ہے، اگر امریکہ بھی ہے تو کیا شکیل ابن حنیف کے کتھن انوسار، اس کے کہنے کے مطابق، امریکہ اور فرانس پر جب اس نے دمشق کا جامع مسجد کا دروازہ کھول کے باہر نظر ڈالی تھی تو اس کو امریکہ نظر آیا تھا؟ اس سے تعجب خیز بات، ایک بات تو میں اس سے پہلے کوٹ کرنا بھول ہی گیا،
کہ حضرت عیسیٰ اگر تو ہے تو حضرت عیسیٰ کہاں اتریں گے؟ دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینارے کے پاس میں. تو وہ کہتا ہے کہ دمشق سے مراد دلی ہے، دلی شہر ہے، اور دلی شہر کی ایک مینارے والی جو مسجد ہے لکشمی نگر کی، آپ ابھی جا کر وہاں دیکھ سکتے ہیں، وہ مسجد وہاں موجود ہے، اور ایک مینارہ ہے اس مسجد کے اندر، اور سفید میناری والی مسجد ہے. اس نے خبیث نے اس کے اندر اعتکاف کیا تھا، تو کہا کہ لکشمی نگر کی ایک مینارے والی مسجد اس سے مراد ہے جہاں حضرت عیسیٰ اتریں گے. تو میں وہاں آلریڈی پیدا ہو چکا ہوں اور اس مسجد کے اندر میں نے اعتکاف کیا ہے. اور دمشق سے مراد دمشق شہر نہیں ہے بلکہ وہ دلی کا شہر مراد ہے. ارے بھائی دلی کا شہر کیسا مراد ہے؟ حضور نے جب دمشق کی وضاحت اور صراحت کی تو دلی شہر کیسا مراد لے رہا ہے؟ ٹھیک ہے، اگر دلی کے اندر تیرے کتھن انوسار، تیرے کہنے کے مطابق ہم دمشق کے بجائے حضرت عیسیٰ جہاں پر آئیں گے اگر دلی کو بھی وہ شہر مان لے تو دلی کا رہنے والا ہے ہی نہیں میرے بھائی. تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ بہار صوبے کے دربھنگا ضلع کے عثمان پور گاؤں کا رہنے والا ہے. تو وہاں کا رہنے والا ہے. تو دلی کو کہ اگر ہم دمشق کو مان لے تو تیری بات تو پھر بھی جھوٹی ثابت ہوتی ہے. تو شکیل ابن حنیف کا دعویٰ بالکل باطل اور بیکار ہے. حضرت عیسیٰ کی 8ویں نشانی، حضرت عیسیٰ ابن مریم اور امام مہدی کے دور میں پوری دنیا امن و امان سے بھر جائیں گے اور پوری دنیا کے اندر امن و امان کا دورہ ہو جائے گا. اس کی حدیث حضور فرماتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ نازل ہو گئے اماماً مقسطا، تو اللہ تعالیٰ ان کو پوری امت کی گائیڈنگ کے لیے، لیڈ کرنے کے لیے دنیا کے اندر نازل فرمایا مقسطاً، اور وہ کسی پر ظلم و ستم نہیں کرے گا بلکہ پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گے. اب آپ بتائیے کہ اس نے حضرت عیسیٰ اور امام مہدی ہونے کا دعویٰ کب کیا تھا؟ 1991 کے اندر. اب کیا چل رہا ہے؟ 2025. اب بتائیے کہ حضور نے فرمایا کہ جب حضرت عیسیٰ اور امام مہدی آئے گے تو پوری دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے گی، ظلم و ستم ختم ہو جائے گا. دنیا کے اندر ظلم و ستم روز بروز بڑھ رہا ہے یا ختم ہو رہا ہے؟ دنیا سے ظلم و ستم کا خاتمہ ہو گیا، پوری دنیا عدل و انصاف سے بھر گئی. 1 مہینے کے لیے جو ہم نے بندی لگائی تھی، کائے کے لیے؟ کہ خبیث کتے جو ہماری گاڑیاں پکڑتے ہیں، ہمارے تسکری پر پابندی لگاتے ہیں اور مسلمانوں کو کا موب لنچنگ ان کی کر دی جاتی ہے. تو یہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی تو پڑے گاؤں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، تو پوری دنیا تو عدل و انصاف سے بھر جانا چاہیے تھا. نہیں، تو 8ویں جو نشانی حضرت عیسیٰ کی ہمارے چیک باکس کے حساب سے، تو یہاں پر بھی یہ خبیث اور دجال شکیل ابن حنیف جھوٹا ثابت ہوتا ہے. ظلم و ستم سے کوئی تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا. حضرت عیسیٰ کی 9ویں نشانی، حضرت عیسیٰ ابن مریم کے دور میں اسلام کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی بھی مذہب، کوئی بھی دھرم اور کوئی بھی دین باقی نہیں رہے گا. صرف اسلام کا بول بالا ہوگا، کفر کا منہ کالا ہو جائے گا. پوری دنیا سے نصرانیت بھی ختم ہو جائے گی، ہندوازم بھی ختم ہو جائے گا، دنیا سے یہودی بھی مٹ جائے گی اور نصرانی بھی ختم ہو جائے گی. جو کچھ ہوگے صرف مسلمان ہوگے، اللہ اکبر کا بول بالا ہوگا، پوری دنیا پر اسلام نافذ ہو چکا ہوگا. آ جائیے روایت کی طرف. حضور فرماتے ہیں کہ وَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے اندر اللہ تعالیٰ پوری ملتوں، پوری دین دھرم اور مذہبوں کو ختم کر کے رکھ دے گا سوائے دین اسلام کے. پوری دنیا پر کس کا پھریرا لہرائے گا؟ دین اسلام کا پرچم لہرائے گا. اب آ جائیے شکیل ابن حنیف کے اس دعوے کی طرف. شکیل ابن حنیف جو خبیث مکار ہے، بتائیے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر دین دھرم ختم ہو چکے ہیں، نصرانیت کا خاتمہ ہو چکا ہے. یہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرسچن برادری روز بروز اپنی مشینری کو آگے بڑھا رہی ہے اور مسلمانوں کو ایمان کو ہتھیانے کے ناپاک منصوبے بچھا رہی ہے، جال بنا رہی ہے نہیں یہ بات؟ پوری دنیا پر ان کا تسلط ہے اور مسلمانوں کو ان کے شکنجے کے اندر کسنے کی کوشش کی جا رہی ہے. شکیل خان کے دور میں آئے دن دین اسلام کی جو مخالف طاقتیں ہیں وہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے اور یہ خبیث پڑے گاؤں کے اندر اپنے چلمن کے اندر چھپ کر تماشا دیکھ رہا ہے. آئیے نا جناب، آئیے اور دین اسلام کا بول بالا کیجئے، نصرانیت کو ختم کیجئے، یہودیت کو ختم کیجئے، کفار کو ختم کیجئے. ہم آپ کے لشکر میں شامل ہونے تیار ہیں، لیکن آپ کبھی نہیں آئیں گے، اس لیے کہ آپ دنیا کے خبیث ترین مکار اور دجال قسم کے افراد ہیں. تو 9ویں نشانی حضرت عیسیٰ کی جو ہے یہاں پر بھی یہ خبیث شکیل ابن حنیف جھوٹا ثابت ہوتا ہے. آخری اور لاسٹ نشانی جو ہمارے چیک باکس کے حساب سے وہ ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے زمانے ہی میں قیامت کی جو سب سے بڑی نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں قیامت سے پہلے یاجوج ماجوج نکلیں گے. قرآن مجید کے اندر بھی ان کا تذکرہ ہے. یاجوج و ماجوج جو سد سکندری کے اس پار ہے، جب وہ سد سکندری ٹوٹے گی تو پوری دنیا کے اندر پھیل کر ظلم و ستم فساد برپا کریں گے اور پوری دنیا انارکی اور ظلم و ستم سے بھر جائے گی. اب یاجوج و ماجوج نکلے 2025 میں، 2024 میں کسی کو نظر آئے؟ اس لیے کہ شکیل ابن حنیف نے امام مہدی اور حضرت عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کب کیا تھا؟ 1991 کے اندر. 2025 چل رہا ہے، 35 سال ہو گئے نا. یاجوج و ماجوج کب نکلیں گے؟ ابھی تک تو نکلے نہیں، اس لیے پوچھا جا رہا ہے. یاجوج و ماجوج آج تک نکلے نہیں اور خبیث کے زندہ رہتے ہوئے کبھی نکل بھی نہیں سکتے. جب وہ پوری دنیا کے اندر فساد پھیلا دیں گے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ وحی نازل فرمائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ انی قد اخرجت عبادا لی،
میرے پیارے عیسیٰ میں اب اپنے کچھ بندوں کو نکالنے والا ہوں، یعنی یاجوج و ماجوج تو آلریڈی نکل چکے ہیں حضرت، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی یہ وحی نازل ہوگی، اب یاجوج و ماجوج آ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے لا یدان لأحد بقتالہم، اور وہ جو بندے ہیں یعنی یاجوج و ماجوج ان سے لڑنے کی کسی کے اندر طاقت نہیں ہوگی۔ فحرز عبادی الی الطور، تو اے حضرت عیسیٰ آپ کیا کیجئے کہ جتنے بھی آپ کے لشکر اور جھنڈے کے نیچے مسلمان آپ کی رہنمائی میں چل رہے ہیں، تو آپ پورے لشکر اسلام کو لے کر کوہ طور پہاڑ پر چلے جائیے، طور والے ایریے کے اندر آپ چلے جائیے مسلمانوں کو لے کر۔ حضرت عیسیٰ پورے مسلمانوں کو لے کر وہاں شفٹ ہو جائیں گے، اور پھر کیا ہوگا کہ ایک بیماری آئے گی، ایک یہ بھی روایت ملتی ہے، ایک ہوا چلے گی، ایک روایت یہ بھی ملتی ہے، اور ایک یہ کہ ایک عجیب و غریب انف نام کا کیڑا پیدا ہوگا یاجوج و ماجوج کی گردن کے اندر، وہ کیڑا پڑے گا، اور وہ کیڑا پڑتے ہی یاجوج و ماجوج سب کے سب ایک دم ختم ہو جائے گے، سب مر جائے گے۔ اب ان کی لاشیں بکھری پڑی ہے، ان کی لاشوں سے بدبو اٹھ رہی ہے، تعفن پھیل رہا ہے۔ جب مسلمان کوہ طور سے نیچے اتریں گے، ناک پکڑ لیں گے ان کی بدبو کی وجہ سے، حضرت عیسیٰ دعا فرمائیں گے، تو ان کی دعا کے صدقے میں اللہ تعالیٰ آسمان سے جس طرح موسلا دھار بارش نازل ہو رہی ہے، آسمان سے موسلا دھار بارش اترے گی، اور وہ موسلا دھار بارش کے نتیجے میں پور پانی کا بہاؤ ان کی لاشوں کو لے کر چلا جائے گا، اور ان کا صفایا ہو جائے گا۔ یہ یاجوج و ماجوج کا حضرت عیسیٰ کے دور کے اندر خاتمہ ہو رہا ہے۔ اب آپ بتائیے، اس نے 1991 کے اندر امام مہدی اور حضرت عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا، اس وقت سے لے کر آج تک یاجوج و ماجوج نکلے نہیں نکلے، اس نے خاتمہ کیا یاجوج و ماجوج کا، خود پڑے گاؤں کے اندر ایک چلمن کے اندر بل کے اندر دبک کر بیٹھا ہے، بلی کی طرح چوہے کی طرح چھپ کر بیٹھا ہے، اور فرنٹ پر کس کو لے کر آیا؟ اپنے بھولے بھالے جو مسلمانوں کو کا اس نے ایمان کا سودا کیا ہے، امراوتی کے اندر پچھلے ہفتے پکڑے گئے۔ اس طرح کئی مسجدوں کے اندر یہ لوگ اعتکاف کرتے ہیں اور مسلمانوں کے ہاتھ سے مار کھاتے ہیں، ذلیل و خوار ہوتے ہیں، اور کچھ مسلمان جو عقائد جن کے کمزور ہوتے ہیں، جن کو حضرت عیسیٰ کی نشانیاں نہیں معلوم، حضرت امام مہدی کی سچی علامت نہیں معلوم، وہ ان کے جال کے اندر پھنس جاتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے، جنت جہنم کا مسئلہ ہے۔ اب آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، آپ کتنی دیر سے حضرت عیسیٰ کی علامت اور نشانیاں سن رہے ہیں؟ ہم نے 10 چیک باکس بنائے تھے، حدیثوں کے اندر جتنی نشانیاں حضرت عیسیٰ کی بتائی گئی ہے، یہ خبیث دجال مکار شکیل ابن حنیف وہ کوئی اور نہیں ہے، آپ کے سامنے اس کی تصویر ہے، یہ ہے شکیل ابن حنیف، مکار خبیث ترین قسم کا فرد۔ اس کا چہرہ دیکھیے کتنا نورانی چہرہ ہے، اس کے چہرے پر داڑھی دیکھیے کہ آپ میں سے کسی ایک کی داڑھی اتنی لمبی اور گھنی داڑھی نہیں ہے جس نے اس نے داڑھی رکھا ہوا ہے۔ یہ ہے عثمان پور کے اندر دربھنگہ ضلع کے اندر پیدا ہونے والا شکیل ابن حنیف، جو آج کل پڑے گاؤں کے اندر پڑا ہوا ہے، اور امت مسلمہ کے ہزاروں افراد کو اس نے جہنم کے راستے پر لگا دیا ہے۔ 2016 کا فگر کیا بتایا تھا؟ 10,000 سے زیادہ افراد اس کا بول بالا کر چکے ہیں، اور آپ 2025 چل رہا ہے، اب کتنے لوگوں نے اس کے ہاتھ پر اپنے ایمان کا سودا کیا ہوگا؟ یہ تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں۔ اب آ جائیے، اس نے دوسرا دعویٰ کیا حضرت مہدی ہونے کا دعویٰ، کہ میں امام مہدی بھی ہوں۔ امام مہدی کی پہلی نشانی، حضور حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت امام مہدی کا ظہور، یعنی حضرت امام مہدی ایسے وقتوں کی دنیا کے اندر ظاہر ہو گئے کہ جب پوری دنیا ظلم و ستم سے بھر جائے گی، اور ایسے خطرناک دور سے گزرے گی کہ اگر کوئی مسلمان اللہ کا نام لے گا تو صرف اللہ کے نام لینے کی وجہ سے مسلمان کی گردن مار دی جائے گی، اس کا سر قلم کر دیا جائے گا، مسلمان کا مرڈر کر دیا جائے گا۔ یہ کس کی نشانیاں بیان ہو رہی ہے؟ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ مستدرک حاکم حدیث پاک کی کتاب ہے، حدیث نمبر ہے 8659۔ حضور حضرت علی فرماتے ہیں ذا یخرج فی آخر الزمان، حضرت امام مہدی آخری زمانے میں قیامت سے پہلے دنیا کے اندر ظاہر ہو گئے، اور وہ ایسا برا اور ایسا سنگین دور ہوگا، اذا قال الرجل اللہ اللہ، کہ جب کوئی مسلمان اپنی زبان سے صرف اللہ کا مقدس نام لے گا تو وہ اتنا بڑا جرم بن جائے گا، قتلا، کہ اس کا مرڈر کر دیا جائے گا۔ ان حالات پر ترس کھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا کے اندر مبعوث فرمائے گا۔ وہ پہلے پیدا ہوگے اور پھر ان کا ظہور ہوگا، وہ دنیا کے نقشے پر ظاہر ہوگے۔ اب آپ بتائیے کہ شکیل ابن حنیف کو یہ کام، مہدی ہونے کا اور عیسیٰ ہونے کا کام اللہ تعالیٰ نے کب سپرد کیا؟ 1991 کے اندر، لکشمی نگر کی مسجد کے اندر، ایک مینارے والی مسجد۔ 1991 سے آج 2025 چل رہا ہے، 35 سال کا عرصہ ہو گیا۔ آپ بتائیے کہ شکیل ابن حنیف کے دعوی نبوت سے پہلے، وہ ٹائم سے پہلے اور آج بھی آپ بتائیے کہ مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، لیکن اتنا ظلم و ستم نہیں ہو رہا کہ اللہ کا نام لینے کے نتیجے میں ہمارا سر قلم کر دیا جائے۔ ابھی جمعے کی اذان مائک سے دی گئی، لاؤڈ اسپیکر سے، کس نے گردن مار دیا؟ ہزاروں لاکھوں مسجدوں سے اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ تو امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ نے جن حالات کے اندر آئے گے وہ اتنا برا حال ہوگا۔ لہذا شکیل ابن حنیف کا جو دعوی مہدی ہے کہ میں امام مہدی ہوں، یہ دعویٰ، پہلا دعویٰ اس کا بالکل باطل و بیکار ہے، اور اس حدیث کی روشنی میں اس کا مہدی کا دعویٰ کرنا بالکل کیا ہے؟ جھوٹا ہے۔ امام مہدی کی دوسری نشانی
کہ امام مہدی کے ظاہر ہونے سے، دنیا کے نقشے پر آنے سے پہلے ایک خلیفہ کا انتقال ہوگا، مسلمانوں کا ایک حکمران ہوگا، ایک خلیفہ ہوگا، اس کا انتقال ہوگا، اس کے بعد میں حضرت امام مہدی فرنٹ پر آئیں گے اور دنیا کے نقشے پر ظاہر ہوگے، اور مسلمان ان کو اپنا خلیفہ تسلیم کر کے ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اس کی بھی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا یکون اختلاف عند موت خلیفۃ، کہ حضرت امام مہدی کس وقت دنیا کے سامنے ظاہر ہوگے؟ جب ایک خلیفہ دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ آپ مجھے بتائیے کہ اس نے 1991 کے اندر دعویٰ کیا، دنیا کا کون سا خلیفہ، کس ملک کے اندر کون سی ریاست ایسی قائم تھی کہ مسلمانوں کا خلیفہ دنیا سے رخصت ہوا ہے؟ آپ کے یہ میرے جو عمر رسیدہ افراد ہیں، دانشور قسم کے افراد یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میری ڈیٹ آف برتھ ہے 1995، 1991 کے اندر دعویٰ کیا، اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ نے کبھی سنا ہے اپنی عمر کے اندر 1991 سے پہلے کہ کوئی مسلمانوں کا خلیفہ دنیا سے رخصت ہوا؟ نہیں رخصت ہوا۔ جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی یہ جو نشانی ہے کہ امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے مسلمانوں کا ایک خلیفہ دنیا سے رخصت ہوگا، تو وہ کون ہے؟ ایسا تو کوئی خلیفہ ہماری نظر میں ہے نہیں۔ تو یہ خبیث کہتا ہے کہ بالکل وہ خلیفہ دنیا سے رخصت ہوا 1995 کے اندر۔ وہ کون ہے؟ تو یہ خبیث کہتا ہے کہ وہ مرکز نظام الدین کی عالمی شخصیت حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ کون ہے؟ 1995 کے اندر وفات پانے والے حضرت جی مولانا انعام الحسن۔ حضور کیا فرما رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا، ایک سلطنت کا حاکم ہوگا۔ حضرت جی مولانا انعام الحسن ہمارے سر آنکھوں پر، ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، ہمارے حضرت جی، ٹھیک ہے، لیکن حضرت جی مولانا دعوت و تبلیغ کے ذمہ دار ہے، مسلمانوں کے خلیفہ تھوڑی ہے۔ جب حاکم وقت بولا جاتا ہے، خلیفہ کا لفظ بولا جاتا ہے، تو سلطان صلاح الدین ایوبی مراد ہوتے ہیں، محمد ابن قاسم مراد ہوتے ہیں، عمر ابن عبدالعزیز مراد ہوتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق مراد ہوتے ہیں، جنہوں نے حکمرانی کی، جو اسلامی سلطنت کے خلیفہ تھے باقاعدہ پرٹیکولر طور پر۔ تو یہ کیا کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں، اور جو حضور نے فرمایا کہ امام مہدی کے ظاہر ہونے سے پہلے مسلمانوں کے خلیفہ کا انتقال ہوگا، تو وہ خلیفہ کون ہے؟ حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب۔ ٹینٹا فش۔ تو اس کا جو یہ دعویٰ ہے مہدی ہونے کا، تو دوسری دلیل کے روشنی کے اندر بھی یہ کیا ہو گیا؟ بالکل بودا ثابت ہوا اور اپنے آپ کو سچا مہدی ثابت نہیں کر سکا۔ امام مہدی کی تیسری نشانی کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ جب دنیا کے نقشے پر ظاہر ہوں گے تو یہ خود منہ میاں مٹھو نہیں بنیں گے، اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے کہ میں امام مہدی ہوں اور تم لوگ میرے ہاتھ پر بیعت کرو اور مجھے اپنا خلیفہ تسلیم کرو، نہیں، بلکہ لوگ کیا کریں گے؟ ان کے چہرے کے نور کو دیکھ کر، جو اس وقت کے ملک شام کے ابدال ہو گئے، اولیاء اللہ ہو گئے، نیک لوگ ہوں گے، حضرت امام مہدی کو فراست ایمانی سے پہچان لیں گے اور امام مہدی کے پاس میں اصرار کرتے کرتے جائیں گے۔ ان کی پیدائش ہوگی مدینے کے اندر، جب وہ لوگوں کو دیکھیں گے تو وہ مکہ کی طرف کوچ کر جائیں گے حضرت امام مہدی کہ مجھے بیعت نہ کرنی پڑے کر کے۔ لوگ مکہ پہنچیں گے تو پھر وہ دوبارہ ادھر آ جائیں گے، لوگ اصرار کر کے دوبارہ ان کو باہر نکالیں گے اور پھر ان کی بیعت ہوگی۔ ابھی آپ اگلی روایت کے اندر وہ سنیں گے۔ تو حضرت امام مہدی اپنا پرچار پرسار نہیں کریں گے، امام مہدی اپنی مہدویت کا دعویٰ نہیں کرے گے۔ یہ جو پڑے گاؤں کے اندر پڑا ہوا شکیل ابن حنیف خبیث دجال مکار ہے، یہ بتائیے کہ یہ خود چپ کر بیٹھا ہے اور لوگ کشا کشا کھینچے کھینچے اس کی طرف چلے آ رہے ہیں۔ اس نے تو لاکھوں اپنے اسٹوڈنٹ کا اور اپنے ماننے والوں کا سرکل اور دائرہ بچھایا ہوا ہے اور پرچار پرسار کرتا پھر رہا ہے کہ ہمارے حضرت جی شکیل ابن حنیف کیا ہے؟ مہدی وقت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مہدی بنا کر آ رہا ہے۔ تو چلو مسلمانوں، ان کے ہاتھ پر پڑے گاؤں کے اندر تم جا کر بیعت کرو۔ تیسری حدیث کی روشنی میں بھی اس کا دعویٰ بالکل باطل اور بیکار ثابت ہوتا ہے اور یہ جھوٹا مہدی ثابت ہوتا ہے۔ حضرت مہدی کی چوتھی نشانی ہے، امام مہدی کہاں پر پیدا ہو گئے؟ مدینہ منورہ کے اندر۔ سن رہے ہیں مسلمانوں؟ وقت آگے گزر رہا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن میں کل اعلان کر چکا، اس لیے میں تھوڑے وقت طلبی کے لیے، اور ہمارا جو قیمتی وقت ہے یہ رسول اللہ سے، حضرت عیسیٰ سے اور حضرت امام مہدی سے اور ہمارے نسلوں کے ایمان سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ مجھے معلوم ہے موسلا دھار بارش ہو رہی ہے، آپ گھر پر جا کر کچھ نہیں کریں گے، بلکہ آپ کو باہر نکلنے کی پانی اجازت نہیں دے گا۔ میں آلریڈی آپ سے معذرت کر چکا ہوں، تھوڑا وقت چاہتا ہوں، چند نشانیاں باقی ہیں تاکہ اس کے فریب کا، اس کے ناپاک منصوبوں کا، عقائد کا پردہ پوری طرح سے چاک ہو۔ آپ تو کتابیں پڑھتے نہیں، آپ کے پاس میں تو حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ کی علامات کی کوئی نشانیاں موجود ہے تو مجھے بتائیے۔ تو کم سے کم جو ممبروں سے بیان کی جا رہی ہے ٹوٹی پھوٹی احادیث کی روشنی کے اندر، آپ کے کانوں اور ہمارے بچوں کے کانوں کے اندر یہ پڑے اور ایسا کوئی خبیث آ کر ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے تو ہم ان حدیثوں کی روشنی میں اس کی گلچی دبا سکے کہ نہیں تو خبیث جھوٹ بولتا ہے۔ ان کی نشانیاں تو یہ ہے۔ حضرت امام مہدی کہاں پیدا ہو گئے؟ مدینے کے اندر پیدا ہو گئے۔ اور یہ شکیل ابن حنیف جو پڑے گاؤں کے اندر پڑا ہوا ہے، یہ کہاں پیدا ہوا؟ مدینے کے اندر۔ یہ آپ کے صوبہ بہار کے دربھنگا ضلع کے عثمان پور گاؤں کے رتن پور محلے کے اندر پیدا ہوا۔ اچھا، جب اس سے کہا گیا کہ یہ جو حدیث پاک کے اندر مدینے کا لفظ ہے، تو مدینہ مسلمانوں، ایک تو ہمارا جو مدینہ منورہ ہے وہ ہے، دوسرا مدینے کا لفظ عربی زبان میں شہر کے لیے بھی استعمال ہوتا۔ مدینہ تو انجن گاؤں یعنی انجن گاؤں شہر، مدینہ تو ممبئی یعنی ممبئی شہر، ممبئی سٹی۔ مدینے کا لفظ عربی زبان میں شہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔
جب اس سے کہا گیا کہ مدینے سے کیا مراد ہے تو اس نے کہا مدینے سے مراد وہ والا مدینہ نہیں ہے جہاں پر حضور کا روضہ مبارک ہے، مدینے سے مراد کیا ہے؟ دلی شہر ہے۔ دلی کے اندر میں آیا نا، دلی کی لکشمی مسجد کے اندر میں نے اعتکاف کیا اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حضرت مہدی علیہ السلام بنایا۔ اس خبیث سے سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے تیرے کہنے کے مطابق عربی زبان کے اندر شہر کے لیے مدینے کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور ہم مدینے سے مراد دلی شہر مان لیتے تھوڑی دیر کے لیے، تو دلی کا رہنے والا ہے بھی نہیں نا میرے بھائی، تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ دربھنگا ضلع کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا ہے، عثمان پور کا۔ تو اس حدیث کی روشنی کے اندر بھی اس کا جو دعوی مہدیت ہے، مہدی ہونے کا دعویٰ بالکل کیا ہے؟ بودا اور بیکار ثابت ہوتا ہے۔ حضرت امام مہدی کی 5ویں نشانی، حضور نے فرمایا امام مہدی کی نشانی یہ ہوگی یواطئ اسمہ اسمی و اسم ابیہ اسم ابی، امام مہدی کا نام میرے نام پر ہوگا اور امام مہدی کے ابو کا نام میرے ابو کے نام پر ہوگا۔ حضور کا نام کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کے والد محترم کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ حضرت امام مہدی جو سچے مہدی ہوگے آخری زمانے کے اندر دنیا میں پیدا ہوگے، ان کا نام کیا ہوگا؟ حضور کے نام پر محمد ہوگا۔ ان کے والد کا نام کیا ہوگا؟ حضور کے والد کے نام پر یعنی عبداللہ۔ اس خبیث جو بڑے گاؤں کے اندر پڑا ہوا ہے اس کا نام کیا ہے؟ شکیل۔ اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ؟ نہیں جی، اس کے باپ کا نام تو ہے حنیف۔ تو یہ حضرت مہدی کیسا ہو سکتا ہے؟ اب اس کا دعویٰ دیکھو، یہ کہتا ہے کہ میرا نام اصل شکیل نہیں ہے، شکیل سے پہلے محمد ہے، محمد شکیل میرا نام ہے۔ تو وہ کیا ہو گیا؟ شکیل ایک سائیڈ میں رکھ دو، شکیل تو میرے ماں باپ نے ویسے ہی لگا دیا تھا، اصل میں محمد ہوں جو حضرت مہدی کا ریئل نام ہوگا۔ تو آپ کا نام بھی تو محمد فیصل ہے۔ ہمارے لاکھوں مسلمان جو ہے اپنے نام سے پہلے تبرک کے طور پر کیا لگاتے ہیں؟ محمد، محمد اسماعیل، محمد ذاکر، محمد فلاں، محمد عمران، محمد یاسر فار ایگزامپل۔ تو ہم میں سے تو ہر ایک پھر حضرت مہدی علیہ السلام ہو گیا، باپ کا نام تو خود بھی لگاتے بیٹھو۔ تو تیرے باپ کا نام تو حنیف ہے اور ان کے والد کا نام کیا ہوگا؟ عبداللہ ہوگا۔ تو اس دلیل کی روشنی کے اندر بھی خبیث شکیل ابن حنیف کیا ہوتا ہے؟ جھوٹا ثابت ہوتا ہے۔ 6ٹھی نشانی، حضرت مہدی علیہ السلام جب خلیفہ بنائے جائیں گے تو خلیفہ بننے کے بعد 40 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ ان کو خلیفہ بنا کر دنیا کے سامنے نقشے پر لے کر آئے گا اور مسلمان ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ اب خلیفہ بن گئے، خلیفہ بننے سے لے کر تو حضور کی 3 روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت کے مطابق 5 سال، دوسری روایت کے مطابق 7 سال اور ایک روایت کے مطابق اپنے خلیفہ بننے کے بعد میں 9 سال زندہ رہیں گے۔ زیادہ سے زیادہ میکزیمم کتنے سال زندہ رہیں گے؟ 9 سال زندہ رہیں گے۔ 40 + 9 کتنے ہو گئے؟ 49 سال۔ حضرت مہدی علیہ السلام کا خلیفہ بننے کے کتنے سال کے بعد میں انتقال ہوگا؟ 9 سال کے بعد، زیادہ سے زیادہ 9 سال کے بعد میں انتقال ہوگا۔ شکیل ابن حنیف حضرت امام مہدی کب بنا؟ 1991 کے اندر۔ 1991 سے 2025 چل رہا ہے، کتنے سال ہو گئے؟ 34-35 سال کا عرصہ دراز گزر چکا۔ مر گیا مردود فاتحہ نہ درود، یہ ماٹی ملا مر بھی نہیں رہا۔ اور یہ خبیث نے 1991 میں دعوی مہدیت کیا اور آج تک کیا ہے؟ زندہ ہے اور اس کے ناپاک وجود سے زمین لرز رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے پورے قبیلوں کا، لشکروں کا خاتمہ فرمائے اور مسلمان کو اس کے چنگل سے آزاد فرمائے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں اس کا دعوی مہدیت کیا ہوتا ہے؟ بالکل بیکار ثابت ہوتا ہے۔ حضرت مہدی علیہ السلام کی 7ویں نشانی کہ حضرت مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر جو مسلمان ان کے خلیفہ ہونے کی بیعت کریں گے نا، وہ حضور نے اپنی حدیث کے اندر اس کو بھی ڈسکس فرمایا ہے۔ فَيُبَايِعُونَهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، مکہ مکرمہ کے اندر جو مقام ابراہیم ہے، حاجی صاحب مقام ابراہیم اور جو رکن یمانی ہے حجر اسود والا ایریا، تو حجر اسود اور مقام ابراہیم کا جو بیچ کا سرکل اور ایریا ہے، وہاں پر سارے مسلمان، تمام ملک شام کے ابدال اور اولیاء اللہ جمع ہوں گے اور حضرت مہدی علیہ السلام کو زبردستی اصرار کر کے ان کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کریں کہ حضرت آپ ہمارے حاکم ہیں، آپ ہمارے خلیفہ ہیں۔ آپ اس کا پورا کچا چٹا اٹھا کر دیکھ لیجئے، جو پڑے گاؤں کے اندر پڑا ہوا شکیل ابن حنیف ہے، پیدا ہونے سے لے کر آج تک یہ خبیث کبھی حج اور عمرے کے لیے مکہ مدینہ نہیں گیا۔ جب یہ مکہ اور مدینہ اس کا جانا ثابت نہیں ہے تو حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت ثابت ہو سکتی ہے؟ تو اس حدیث کی روشنی کے اندر بھی اس کا دعویٰ بالکل باطل و بیکار ہے۔ اور یہ بیعت کہاں لے رہا ہے؟ خبیث ہندوستان کی سرزمین پر بیٹھ کر، اپنے بل سے باہر ہی نہیں نکل رہا، لوگوں کو داؤ پر لگایا ہوا ہے۔ اگر یہ حضرت عیسیٰ اور امام مہدی ہوتا تو نبیوں کا کام کیا ہے؟ فیس ٹو فیس لوگوں سے ملتے ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں، حق کی بات پہنچاتے ہیں۔ ہمارے حضور جیسی مقدس ہستی ابو جہل ابو لہب سے فیس ٹو فیس ملتے تھے، روبرو بات کرتے تھے، ان کی کڑوی کسیلی سنتے تھے، ان کے بول سنتے تھے، تکلیفیں برداشت کرتے تھے۔ اور یہ کیسا جھوٹا نبی ہے کہ جس نے امام مہدی بھی ہونے کا دعویٰ کیا اور حضرت عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا اور فرنٹ پر آنے کے واسطے تیار ہی نہیں، کہاں پر چھپا بیٹھا ہے؟ پڑے گاؤں کے اندر اپنے بل کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ تو 6ٹھی نشانی جو حضرت مہدی کی ہے، اس حدیث کی روشنی میں بھی اس کا دعوی مہدیت کیا ہوتا ہے؟ بالکل باطل اور بیکار ثابت ہوتا ہے۔ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 8ویں نشانی، حضرت امام مہدی جب پوری امت مسلمہ کو لیڈ کریں گے
اور ان کی خلافت کا پوری دنیا کے اندر پرچار پرسار ہو جائے گا، تو حضور نے فرمایا کہ ایک بدبخت قسم کا شخص کھڑا ہوگا، وہ بھی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا اس انسان کا نام ہوگا سفیانی، جو ہم سفیان نام رکھتے ہیں، سفیانی کا لقب اس کا ہوگا۔ وہ لشکر تیار کرے گا، اس کے لشکر کے اندر ہزاروں قسم کے افراد ہوں گے، اور وہ بدبخت حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاتمے اور آپ کے قتل کے ارادے سے آگے بڑھے گا۔ جب وہ اپنے گھر سے، اپنے مکان سے اپنا ہزاروں کا لشکر لے کر حضرت امام مہدی کے قتل کے ناپاک ارادے سے نکلے گا اور مسلمانوں کے خاتمے کے ارادے سے نکلے گا، تو حضور نے فرمایا کہ مکے اور مدینے کے درمیان ایک جگہ پڑتی ہے جس جگہ کا نام ہے مقام بیدا، با یا دال الف اور آخر میں چھوٹی سی حمزہ، مقام بیدا۔ جیسے ہی سفیانی کا لشکر مقام بیدا میں پہنچے گا، مقام بیدا میں پہنچتے ہی پورے لشکر کو اللہ تعالیٰ زمین میں دھنسا کر نیست و نابود کر دے گا، جس طرح قارون زمین میں دھنسا تھا۔ یہ آخر میں ہونے والا ہے، آخری زمانے میں امام مہدی کے دور کے اندر۔ تو حضرت امام مہدی کے ناپاک ارادے سے یہ نکلا ہے قتل کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے مقام بیدا کے اندر اس کے پورے لشکر کو کیا کر دیا ہے؟ زمین کے اندر دھنسا دیا ہے۔ شکیل ابن حنیف کے خلاف کون سا سفیانی کا لشکر آج تک نکلا ہے؟ آپ نے سنا ہے؟ میرا ایسا کوئی لشکر نہیں نکلا، اور آج تک آپ نے سنا ہے کہ کچھ لوگ بغاوت کے ارادے سے نکلے اور زمین کے اندر دھنسا دیے گئے کر کے؟ ہم نے قارون کا قصہ سنا ہے، اس کے بعد سے آج تک کے زلزلوں کے تو بہت سارے واقعات ہوتے ہیں پھر، لیکن پرٹیکولر ایک لشکر کا وہاں پہنچنا اور زمین کے اندر دھنسنا۔ تو اس حدیث کی روشنی کے اندر بھی یہ خبیث کیا ہوتا ہے؟ جھوٹا، مکار، فریبی اور دجال ثابت ہوتا ہے۔ امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 9ویں نشانی، امام مہدی جب خلیفہ ہوگے اللہ تعالیٰ ان کو ایسی پاور سے نوازے گا، جب وہ استنبول پہنچیں گے، جس کا پرانا نام ہے قسطنطنیہ، ترکی کے اندر یہ شہر موجود ہے، قسطنطنیہ پہنچیں گے تو بغیر کسی جنگ کے، بغیر کسی لڑائی کے، بغیر کسی قتال کے، صرف اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، تکبیر اور تحلیل کے نعرے مسلمان حضرت امام مہدی کے لشکر کے پیچھے کھڑے رہ کر لگائیں گے، تو صرف لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر نعرہ تکبیر کے نتیجے میں قسطنطنیہ پورا کا پورا فتح ہو جائے گا، ونر ثابت ہو گئے سارے مسلمان، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی سے سرفراز فرمائے گا۔ قسطنطنیہ صرف تکبیر کے نعرے کے ذریعے سے پورا قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا۔ آپ بتائیے کہ یہ اگر مہدی ہے، یہ آج تک کے لشکر لے کر نکلا ہے، ہم نے تو نہیں سنا کہ یہ قسطنطنیہ گیا اور اس کے نعرے تکبیر اور اللہ اکبر کہنے اور لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگانے پر پورا قسطنطنیہ فتح ہو گیا۔ وہاں پر تو رجب طیب اردوغان آج بھی موجود ہے، کانٹیکٹ کر کے پوچھ لیجئے کہ ایسا کچھ ہوا حضرت۔ وہاں پر تو جو فتح اللہ گولن خبیث ہے، رجب طیب اردوغان کا مد مقابل اور مخالف دھڑے کا انسان، تو وہ تو بالکل ایسا سمجھو کہ کافر ہے، نام کا مسلمان ہے۔ کفریہ حکومت تو آج بھی وہاں پر دندناتی پھر رہی ہے۔ تو اس حدیث پاک کی روشنی کے اندر بھی آپ کا پڑے گاؤں میں پڑا ہوا شکیل ابن حنیف جھوٹا، دجال، مکار ثابت ہوتا ہے۔ لاسٹ اینڈ آخری نشانی، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز فجر میں دمشق کی جامع مسجد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امامت فرمائیں گے۔ آپ پہلے بھی سن چکے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 10 نشانیوں کے اندر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے بازوؤں پر ہاتھ رکھ کر دنیا کے اندر نازل ہوئے ہیں دمشق کی جامع مسجد کے پاس میں، اور مسجد کے اندر انٹر ہوئے ہیں تو حضرت امام مہدی مصلی پر کھڑے رہ کر ان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ تعال صلی بنا، کہ حضرت آئیے آپ نماز پڑھائیے۔ حضرت عیسیٰ نے پیچھے سے انکار کر دیا کہ نہیں، آپ ان کے امیر ہو اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کا امیر بنا کر ان کا امام بنایا، تو آپ خود نماز پڑھائیے۔ تو یہ پہلی جو نماز ہوگی حضرت عیسیٰ کی، اس کی امامت کون فرما رہا ہے؟ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتنی سر پیٹنے کی بات ہے یار، کتنی سر پیٹنے کی بات ہے۔ یہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہو رہے ہیں، ایک الگ شخصیت ہے، ایک الگ پرسنالٹی ہے، اور حضرت امام مہدی مصلی پر کھڑے ہیں، اور یہ خبیث پڑے گاؤں کے اندر پڑا ہوا کیا کہتا ہے کہ امام مہدی بھی میں ہوں اور حضرت عیسیٰ بھی میں ہوں۔ اب ہم نے مقدمہ لے جانا تو کہاں لے جانا؟ تو امام مہدی مصلی پر کھڑے دمشق کی جامع مسجد کے اندر، حضرت عیسیٰ نازل ہوئے، تو یہ نازل بھی ہو گیا، یہی عیسیٰ ہے اور یہ حضرت امام مہدی بھی ہے، اور حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ مل کر پھر دجال کا خاتمہ کریں گے، اور اپنی زندگی کے قیمتی ایام گزار کر، یعنی 49 سال میگزیمم عمر کیا بتایا ان کی خلافت کی؟ 9 سال، 40 سال میں اللہ تعالیٰ ان کو خلیفہ بنائے گا، فرنٹ پر لائے گا، اور خلافت کے بعد میں 9 سال زندہ رہیں گے، اور پھر جس طرح مسلمانوں کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے ان کی بھی نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ پچھلی 10 نشانیاں جو حضرت عیسیٰ کی نشانیاں ہیں وہ، اور حضرت امام مہدی کی جو 10 نشانیاں پروف کے ساتھ میں حدیث نمبر کوٹ کر کے آپ کو پوری صحیح حدیث ترین پوری ذمہ داری کے ساتھ میں منبر رسول کے تقدس کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب یہ 20 نشانیاں جو دونوں شخصیتوں کی ہے، دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کہ یہ جو شکیل ابن حنیف پڑے گاؤں کے اندر پڑا ہوا ہے، کسی ایک بھی نشانی پر پورا اترتا ہے؟ نام نسب سے لے کر تو مرنے تک، زندگی کے آخری دن تک کسی بھی نشانی پر پورا اترتا ہے؟ کوئی بھی ایک نشانی اس پر صادق آتی ہے، فٹ بیٹھتی ہے؟ انفارچونیٹلی اب مسلمانوں یہ آپ نے سن لی ہے، کسی نہ کسی درجے کے اندر اس خبیث مکار کی مکاریاں، اس کے ناپاک عقائد، عزائم اور اس کے غلط قسم کے منصوبہ
آپ کے سامنے آ چکے ہیں. اب یہ جو پرچار پرسار کرتے پھر رہے اس کے لوگ، یہ خود کبھی سامنے نہیں آتا، یہ قیامت تک سامنے نہیں آئے گا مرتے دم تک. اس کو ڈر ہے، یہ ڈرپوک قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اس سے پہلے کئی لوگوں نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا. سید محمد جون پوری نے آج سے 500-600 سال پہلے دعویٰ کیا تھا. اس کے بعد میں اس کا شاگرد تھا ملا محمد اٹکی، ایک تھا بہاء اللہ ایرانی. سب کو حکومتوں نے ان کو کیا کر دیا تھا، اسلامی حکومتوں نے سولی کے پھندے پر لٹکا دیا تھا. ہماری مجبوری ہے کہ ہماری موجودہ حکومت اسلامی حکومت نہیں ہے نا یار، نہ تو ہم یہ بدبختوں کا تو کب سے سر قلم کر دیتے. ہم ان کو تھپڑ تک نہیں مار سکتے. وہاں پڑے گاؤں کے اندر اورنگ آباد ضلع کی پوری پولیس پروٹیکشن ان کو حاصل ہے. آپ وہاں جا کر ان کو اف بھی نہیں بول سکتے. الٹا پولیس آپ پر FIR درج کر لیں گے، آپ پر پرچہ کاٹ لیں گے، لیکن ان خبیثوں کو کے خلاف کوئی ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے. اب ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ہم کو سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ ایمان کی حفاظت کے ساتھ سب سے پہلے عقیدہ ختم نبوت. ختم نبوت کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ختم نبوت کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری حضور کی ذات پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ختم فرما دیا. ختم نبوت کے ختم ہو جانے کے عقیدے کی حفاظت کرنا، کہ کوئی بھی دنیا میں کتنا بھی بڑا مفتی صاحب ہو، کتنے بھی بڑے قاری صاحب ہو، قاری صاحب کا باپ ہو، اگر وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں اس امت کا نبی ہوں، تو آپ ختم نبوت کے عقیدے کی حفاظت کرتے ہوئے اس سے کہیں گے کہ تو بھی دجال ہے، تیرے ماننے والے بھی دجال ہے، اگر میں تجھے مانتا ہوں تو میں بھی دجال، اور قیامت کے دن میری جہنم کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے کر دیا ہے. تو سب سے پہلے عقیدہ ختم نبوت اور اہل حق کے عقائد پر مضبوطی سے مسلمانوں کو جمے رہنا ہے. کسی بھی نئے دعوے اور کسی بھی نئے شوشے کے بارے میں اگر ہم سنیں تو اس کو قرآن و حدیث کی کسوٹی پر رکھ کر پڑے گی، جو کسوٹی آپ کے سامنے پیش کی گئی. آپ کے پاس میں تو یہ کسوٹی ہے نہیں. میرے عام بھولے بھالے قسم کے مسلمانوں، آپ تو قرآن مجید اس کی تفسیر کا مطالعہ نہیں کرتے. میں نے پچھلے سال 7,000 روپے کی لاگت صرف کر کے ہمارے ایک صاحب خیر کے ذریعے سے ایک نیٹ سے آسان قسم کی تفسیر ڈاؤن لوڈ کیا تھا کہ فجر کے بعد جو درس قرآن ہوتا ہے تو آسان انداز میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور آپ سنیں گے. لیکن میں کیا کروں، پہلے تو نمازی آتی نہیں فجر کے اندر، اور جو کچھ آتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد میں نیچے سے ایک انگار لگتی ہے زمین کے اندر، ان کو چٹکے لگتے ہیں اور یہ فوراً باہر نکل جاتے ہیں. سوائے 2-4 لوگوں کے کوئی نہیں بیٹھتا. 5 منٹ کے مدرسے کے اندر اتنی قیمتی باتیں، حضرت مہدی کا تعارف، حضرت عیسیٰ کا تعارف، کئی نبیوں کا تعارف، اور 10 چیپٹر الگ الگ گروپ وائز انہوں نے اس کے اندر بنایا. 5 منٹ کے مدرسے کے اندر کتنے لوگ بیٹھتے ہیں؟ 5 منٹ کا مدرسہ، اس کا نام ہی ہے 5 منٹ کا مدرسہ، لیکن 5 منٹ بھی ہم اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے دینے کو تیار نہیں ہیں. تو ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ پھر جب یہ ایسے لوگ آتے ہیں تو ہم ان کے ناپاک عقائد اور منصوبوں کا شکار ہوگے، نہیں تو کیا ہوگے. دوسرا، علم دین حاصل کرنا، اس لیے کہ جو فتنے ہیں، فتنوں کی جڑ کیا ہے؟ جہالت ہے. جتنے لوگ اس کے جال کے اندر پھنسے ہوئے ہیں وہ سب کیا تھے؟ تسبیح پھیرنے والے تھے، اللہ کا نام لینے والے تھے، قرآن مجید کی تلاوت ضرور کرتے تھے، جماعتوں کے اندر نکلتے تھے، جماعت اسلامی کی تربیتی کیمپ کے اندر جاتے تھے. اہل حدیث تو کتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں کہ ہر چیز پروف اور ثبوت کے ساتھ مانگتے ہیں. اہل حدیث ہمارے جو بھائی ہیں بغیر پروف ثبوت کے کوئی بات آپ کی وہ ماننے تیار نہیں ہوتے. اہل حدیث تک کے افراد اس کے نرگے کے ہیں اور اس کے چنگل کے اندر پھنس چکے ہیں. آج کتنے علماء اہل حدیث کے چیخ کر اپنے ممبروں سے بتا رہے ہیں اور اس خبیث کی خباثت کو دنیا کے سامنے آشکارا کر رہے، واشگاف کر رہے. تو تمام فتنوں کی جڑ کیا ہے؟ جہالت ہے، علموں سے دوری ہے، ناواقفیت ہے. تو علم دین کو لازم پکڑے. اپنے بچوں کو بھی خدا کے واسطے، مسلمانوں خدا کے واسطے، آپ چاہے اس مکتب میں داخل کریں، آپ چاہے شریف شاہ کے مکتب میں داخل کریں، بدوارہ مکتب میں داخل کریں، لیکن اپنے بچوں کی جڑیں ایمان اور عقائد کو مضبوط کرنے کے لیے مکتب کے ساتھ ضرور جوڑیں. اپنے مکتب کے اندر اپنے بچوں کا داخلہ کروائیں. تیسری چیز ہے ان فتنوں سے بچنے کے لیے علماء سے گہرا ربط اور تعلق قائم رکھنا. یہ جو شکیلی ابھی آئے تھے نا، یہ سب سے پہلے علماء کی نفرت لوگوں کے دلوں کے اندر ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ علماء تم کو صحیح مطلب نہیں بتاتے. علماء کو حضرت مہدی کی نشانیاں نہیں معلوم ہے اور علماء کو حضرت عیسیٰ کی نشانیاں نہیں معلوم ہے. تو کس کو معلوم ہے؟ ہمارے حضرت شکیل ابن حنیف کو معلوم ہے، اس خبیث کو معلوم ہے، صرف باقی کسی کو نہیں معلوم ہے. اور ہمارے بھولے بھالے مسلمان جب حدیثوں کا من مرضی کا موافق کا ان کا معنی اور مطلب سنتے اور دیکھتے ہیں تو ان کے جال کے اندر وہ پھنس جاتے اور اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں. تو ایسے موقع پر انفرادی سوچ کی بجائے معتبر، متفق اور مستند علماء اور مشائخ کی رہنمائی کے اندر رہے. اور اس طرح کا کوئی بھی فتنہ اگر آپ کو نظر آتا ہے، ہمارے یہاں سفیر حضرات بھی آتے ہیں، پردیسی مسافر بھی آتے ہیں، کوئی شخص آپ کو ایسا نظر آئے، نیا چہرہ ہے، اجنبی چہرہ ہے، داڑھی ٹوپی والا، یہ کبھی پینٹ شرٹ کے اندر نہیں آئیں گے. یہ بالکل جو میرے اعلیٰ لباس ہے، اتنی بڑی ان کی داڑھی ہے، یہ دیکھو اس کی داڑھی آپ نے دیکھی. دوبارہ جو میرے بھائی پیچھے سے آئے ہیں، یہ ہے یہ شکیل ابن حنیف خبیث قسم کا انسان. یہ دیکھو اس کی داڑھی کتنی بڑی ہے، ناف تک کے اور آدھے پیٹ تک اس کی داڑھی آ رہی. اور یہ کون ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا دجال جو اورنگ آباد کے پڑے گاؤں میں پڑا ہوا ہے. اس کی داڑھی دیکھو، اس کے چہرے پر نور دیکھو، اس کی ٹوپی دیکھو. کوئی کہے گا اس کو؟ اس نے دعوی نبوت کیا ہوا ہے اور ہزاروں لوگ اس کے ماننے والے. آج
علماء کی حقارت سب سے پہلے دلوں میں بیٹھاتے ہیں، علماء سے عوام کا اور مسلمانوں کا پبلک کا رشتہ کاٹتے ہیں اور پھر اپنے چنگل کے اندر پھنساتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کرے، نمازوں کی پابندی کرے، اپنے گھروں کے اندر نمازوں کو زندہ کرے، جو ہماری نمازوں سے پہلے والی سنتیں ہوتی ہیں وہ گھر پر ادا کر کے آئے۔ فجر سے پہلے جو 2 رکعت سنت ہے، ظہر سے پہلے کی، جمعے سے پہلے جو سنت قبلیہ ہے، پہلے والی سنتیں گھر سے ادا کر کے آئے، تاکہ ہمارے بیوی بچے دیکھ کر ہم کو متاثر ہو اور ان کا بھی مصلی کے ساتھ میں گہرا کنیکشن قائم ہو، اللہ تعالیٰ سے ان کا گہرا اور مضبوط کنیکشن قائم ہو۔ اور آخر میں ایک دعا آپ کو تلقین کرنا ضروری سمجھتا ہوں، جو ہمارے حضور اپنی کثرت سے مانگے جانے والی دعاؤں کے اندر اس دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے، وہ یہ ہے: اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اے اللہ میں مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ محمد الرسول اللہ خاتم الانبیاء، جن کے صدقہ طفیل میں اور آپ آج مسلمان ہیں، اتنی مقدس ترین ہستی جن پر قرآن مجید نازل ہوا، کبھی حضور کے قدم میں لغزش پیدا ہو سکتی ہے؟ آپ تصور کر سکتے ہیں اس کا؟ اور حضور کیا دعا کر رہے ہیں؟ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اللہ مسیح دجال کے فتنے سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، تو مجھے پناہ نصیب فرما۔ میں اور آپ کو ان سے کھیت کی مولی۔ اور اگلے الفاظ ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ، کہ زندگی کے اندر آنے والے جتنے فتنے ہیں اور موت کے وقت یا موت کے بعد آنے والے جتنے فتنے، ان تمام فتنوں سے میں تیری پناہ اور تیرے امن کے اندر آتا ہوں۔ تو یہ میری چند گزارشات معروضات تھی اس خبیث شکیل ابن حنیف کو لے کر، اس کے ناپاک عزائم ارادوں کو واشگاف کرنے کی اپنی سی میں نے چھوٹی سی کوشش کی ہے۔ دعا فرمائے کہ پروردگار عالم اس خبیث دجال کے ناپاک منصوب و عقائد سے ہم تمام کی، ہمارے بچوں کی، آئندہ آنے والی نسلوں کی بال بال حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔